ہم ایک خاص انداز میں اس کا جواب دے گا، لیکن انسان کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ممکن ہے کہ آپ ایک آدمی کو زور کا تھپڑ مارے اور وہ پستول نکال کے آپ کو گولی مار دے، ممکن ہے ایک تھپڑ مارے اور وہ جھک کر آپ کو سلام کرے، ممکن آپ اس کے تھپڑ مارے وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے کہ کوئی بات آپ سے ایسی کوتاہیاں ہوتی ہے، یہ پتہ نہیں لگ سکتا، طے نہیں کرتا۔ اب اس کو جانچنے کے لیے، اور یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ صوفیاء کرام کو اور ہمارے بابوں کا جن کا میں ذکر کرتا ہوں ہمیشہ سے یہ مسئلہ رہا ہے کہ انسان اندر سے کیا ہے، اور جب تک وہ اپنے آپ کو نہ جان سکے اس وقت تک وہ دوسروں کے بارے میں کیا فیصلہ کر سکے۔ یعنی جتنے بھی آپ کے ایم ایل اے ہیں، ایم پی ہیں، یہ ہمارے بارے میں بیٹھ کے فیصلے کریں گے کچھ ہو گئے، لیکن وہ خود نہیں جانتے کہ وہ کون ہے۔ وہ ایسے تیراک ہیں جو ہم کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، خود تیرنا نہیں آتا، سیکھا ہی نہیں انہوں نے۔ تو جو گہری نظر رکھنے والے لوگ ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں، اور انسان کا سب سے بڑا مسئلہ، کبھی آپ نے غور کیا ہو نہ کیا ہو، لیکن آپ کے لاشعور سے یہ آواز آتی ہی رہتی ہے کہ میں کون اور میں کہاں، اور میں سارے معاملے میں اس ساری کائنات میں کہاں فٹ ہوں۔ تو اس کے لیے ہمارے بابوں نے غور کرنے کے بعد، سوچنے کے بعد، اور بڑے لمبے وقت سے اور وقفے سے گزرنے کے بعد ایک طریق سوچا ہے اپنے طرف کا، اور اس طریق کے کئی رخ ہیں۔ وہ یہ کہ وہ میڈیٹیٹ کرتے ہیں، تفکیر یعنی فکر کرنا، یا مراقبہ بھی سے آسان لفظوں میں کہتے ہیں۔ اب یہ مراقبہ کیوں کیا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، اس لیے وہ بیٹھ کے مراقبہ کرتے ہیں، اور اس سے ان کو کیا ملتا ہے۔ مراقبے کی ضرورت سے محسوس ہوتی ہے کہ کوئی ایسی مشین، کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں ہوا جو لگا کر بندے کو یہ بتا سکے کہ وٹ ایم آئی، ہو ایم آئی، اور میں کیا ہوں۔ اس کے لیے انسان کو خود ہی مشین بننا پڑتا ہے، خود ہی سبجیکٹ بننا پڑتا ہے، خود ہی جانچنے والا۔ آپ ہی ڈاکٹر ہے، وہ آپ ہی مریض ہے۔ میں یہ دل میں جانتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ میں مریض ہوں، میرے اندر کچھ ہو رہا ہے، اور میرے پاس کوئی دوائی باہر کا ڈاکٹر ہے نہیں، پھر میں خود ہی یعنی میں اپنا سراغ رسان خود، اور اس سراغ رسانی کے طریقے مجھے سوچنے پڑتے ہیں کہ مجھے کیسے پتہ چلے۔ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، بڑے پیارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان سے کچھ ایسی باتیں سرزد ہوتی رہتی ہیں کہ وہ حیران ہوتے ہیں کہ میں عبادت گزار بھی ہوں، میں اچھا آدمی ہوں، بھلا بھی آدمی ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا چل پایا کہ میں ہوں کون، اور پتہ یوں نہیں چل پاتا اس کو۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر اپنی پھونک ماری ہے، اور وہ چلی آ رہی ہے، اور اس کو آپ اریز نہیں کر سکتے، اس کو آپ پردہ کھول کے دیکھ نہیں سکتے۔ آپ ایک لفظ یاد رکھیے گا، سیلف کا، میں نے ذات، اقبال جسے خود ہی کہتا ہے، خود کیا ہے، اور اس کو خیشتن، کئی الفاظ ہیں اس کے لیے، لیکن ذات زیادہ آسان ہے، جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائل صفات۔ حضرت علامہ نے اس لفظ کو بہت استعمال کیا، اور اس کے بارے میں انہوں نے بہت غور بھی کیا۔ تو اب اس ذات کو جاننے کے لیے، جس ذات کے ساتھ خواتین و حضرات بہت سارے خیالات سمٹ جاتے ہیں، جیسے گڑ کی گلی کے اوپر مکھیاں چمٹی، یا پرانے زخم کے اوپر بھنبھناتی مکھیاں چمٹ جاتی ہیں، خیال جو ہے وہ آپ کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور وہ ذات، وہ خوبصورت پارس جو آپ کے اندر، میرے اندر، ہم سب کے اندر میں، وہ کستوری جو ہے وہ چھپی رہتی ہے۔ اس کو تلاش کرنے کے لیے اور اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ میڈیٹیٹ کرتے ہیں اور مراقبہ کرتے ہیں، تاکہ پتہ چل سکے کہ کبھی کبھی کسی خوش قسمت کے پاس ایسا گر آ جاتا ہے کہ وہ چند سیکنڈ کے لیے اس خیال کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کو دور کر دیتا ہے، اور اس کو وہ نظر آتا ہے، لیکن خیال اتنا ظالم ہے، مائنڈ میں پیدا ہونے والا خیال، کہ وہ اس خوبصورت
قابل رشک زرعی چیز کو ہماری نگاہوں کے سامنے آنے نہیں دیتا. ذات جب آپ 2 سال کے تھے تو یہ ذات آپ کے ساتھ واضح تھی. جب چھوٹے سے 3 مہینے کے 4 مہینے کے اس وقت آپ اپنی ذات کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے. جو معصومیت دے کر اللہ نے آپ کو پیدا کیا تھا اس کا اور آپ کا ذات کا رشتہ ایک ہی تھا. آپ وہ تھے وہ تھی ایک ہی چیز. 2 سال پونے 2 سال یا کوئی سی بھی مدت مقرر کر لیں, جب خیال آ کے آپ کو پکڑنے لگا تو وہ یہ ہوا کہ آپ گھر میں بیٹھے تھے ماں کی گود میں, ان کی بہن آئی, انہوں نے آ کے کہا کہ ہو نسرین یہ تو جو بیٹا ہے تمہارا یہ تو بالکل بھائی جان جیسے. اس بیٹا صاحب نے سن لی یہ بات اور اس نے کہا کہ میں ابا جی, ایک خیال آ گیا نا, وہ ہے نہیں ابا جی لیکن اس کے آ گیا. پھر یہ دوسری بھوپی آ گئی, انہوں نے آ کے کہا کہ اس کی تو آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں. تو بہت اس نے کہا کہ میں خوبصورت آنکھوں والا ہیرو ہوں. تو اس نے جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں کئی مرتبہ, انسان نے اپنی ذات جو اصل تھی اس کے آگے سائن بورڈ لٹکانی شروع کر دی. ہیرو, رائٹر, لیڈر, پرائم منسٹر اور خوبصورت اور طاقتور اور کلے اور سب کچھ جو بھی نام لگاتا رہا. وہ لگا کے کتنے سارے سائن بورڈ لگا کے ہم آپ سارے جتنے جو یہاں بیٹھے جو آپ سن رہے ہیں پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ سارے کے ساروں نے اپنے سائن بورڈ لگا رکھے ہیں. اور جب ملنے کے لیے آتے ہیں شاید صاحب تو ہمیں سائن بورڈ آگے کر لیتے ہیں کہ میں تو یہ جس کی ضرورت ہوتی. اصل بندہ اندر سے نہیں ہے اور اصل کی تلاش میں ہم مارے تھے. ہم سے دیکھنا چاہیے اللہ کی ایک اتنی بڑی پھونک لگی ہوئی ہے ہمارے اوپر اور اپنی روح اس نے پھونکی ہوئی ہے تو ہم چاہتے ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس کی خوشبو لیں ایک دفعہ. تو اس کے لیے تڑپتے ہیں اور مرتے ہیں لوگ جاننا چاہتے. اور وہ ذات جو ہے جو اللہ کی خوشبو سے معطر ہے اس کے اوپر بوجھ جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں تو خیال کا پڑا ہوا ہے. خیال کسی بھی صورت میں چھوڑتا نہیں. تو اس خیال کو اس کستوری سے ہٹانے کے لیے مراقبے کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے. آپ کے دل میں خیال کا بھی کیوں کرے آدمی, اس لیے کہ آدمی ذرا ٹھیک ہو, اس کو پتہ چلے کہ اس کو نماز میں بھی مزہ آنے لگے, اس کو عبادت میں بھی مزہ آنے لگے, اس کو گفتگو میں ملنے ملانے میں ایک دوسرے کے گھر سے باہر نکلتے سلام کرنے میں. اب تو ہم ایسے ہی کہہ دیتے ہیں نا تو ایک تعلق پیدا. تو اس کے لیے جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا آسان ترین نسخہ یہ ہے کہ 2 اوقات ہیں اس کے لیے, صبح کا اور شام کا. یہ صبح مثلا فجر پڑھنے کے بعد کیونکہ اس وقت آسانی ہوتی ہے کہ آپ کو ٹیلی فون ڈسٹرب نہیں کرتا, کوئی دوست نہیں آتا. اور شام کو مغرب کی بات, لیکن اس میں آپ شاید ڈسٹرب ہوتے ہوں یا ہو سکتے ہیں. اس میں آپ کو 20 منٹ ضرور نکالنے چاہیے اور گھر کا ایک ایسا کونا تلاش کرنا چاہیے جہاں دیوار ہو, دیوار تو ہوتی ہے, اور عمودی ہو, اور وہاں آپ 4 زانوں کے بعد چوکڑی مار کے بیٹھ جائیں اور اپنی پشت کو بالکل دیوار کے ساتھ وہ سیدھی ہے نا دیوار, آپ بھی سیدھی ہے, اس میں کوئی جھکاؤ نہ پیدا ہو, کمر میں کب نہ پیدا ہو, کبڑے نہ ہو آپ. یہ بہت ضروری ہے, سیدھا رکھنا پڑے گا کیونکہ وہ جو کرنٹ آپ کی چل رہی ہے نا نیچے کو اوپر تک وہ سیدھے راستے سے چلے. خیر تو اس کا آپ یقین خیال رکھیں. بہت سے لوگ اب ماڈرن زندگی ہے تو چوکڑی مار کے نہیں بیٹھ سکتے, تو ان کو اجازت ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھ جائیں, لیکن کرسی پر جب آپ بیٹھیں تو پاؤں آپ کے زمین کے ساتھ لگے رہنے چاہیے. آپ کو ارتھ ہو کے رہنا ضروری ہے. جب تک آپ ارتھ نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ کے لیے مشکل ہوگی. تو زمین پہ پاؤں رکھیں, چاہے بیچ میں قالین ہو دری ہو تو اچھا ہے, لیکن فقیر لوگ کیونکہ جنگلوں میں ایسا کرتے تو وہ ڈائریکٹ ہی زمین کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں. تو ہماری زندگی کیونکہ اور طرح کی ہے. اب آپ وہاں بیٹھ جائیں تو پھر آپ کو کوئی سہارا چاہیے جس کو آپ پکڑ کے
تو اس سیڑھی پہ چڑھ کے جو لگا دی ہے آپ نے صرف یہ جھانکنے کے لیے کہ ذات کیا چیز، تو اس کے لیے آپ کے پاس، ہر شخص کے پاس ایک ڈیوائس، ایک آلہ ہے جو سانس ہے. سانس تو آپ کے ساتھ ہی رہے گا نا جہاں بھی آپ ہیں. مثلا تصویر رکھیں گے، کبھی بھول جائیں گے، کبھی نہیں لے جا سکیں گے. اگر ساتھ باسن ہونے لگا تو میں نے بڑی محنت سے اس کو خیالوں کی دنیا میں رکھا، وہ خیال ہی چلتا رہتا ہے موت کا. اور وہ آپ کو آپ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے لگتے ہیں خیال آتے ہیں بڑے دور. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، وہ آپ کو لے جائے گا کہیں کا کہیں کافی دور. جب آپ کو خیال آئے تو 20 منٹ بھی گزر جائیں کہ ہو یہ تو میں اس کے نرغے میں آ گیا، جنگل میں آ گیا، مجھے لے گیا، تو پھر لوٹ کے پھر آپ اپنے سانس کے اوپر توجہ مرکوز کریں اور پھر جتنی دیر ہو سکے چلیں اس کا ساتھ دیں. اور ساتھ ساتھ یہ کوشش کرتے نہیں، لیکن زیادہ کوشش نہیں کریں. اس میں جنگ و جدل اور ضرب نہیں ہے کہ آپ نے کوئی کشتی لڑنی. یہ ریلیکسیشن کا ایک ڈھیلے پن کا کھیل ہے، اور اسی معصومیت کو لے کے آنا جو آپ 1 سال کے تھے تو آپ کے اندر، یا 9 مہینے کے تھے، یا چلنے لگے تھے پاؤں تو وہ معصومیت. تو اس میں زور تو نہیں لگاتا نا بچہ معصومیت کو لینے کے لیے. وہ اس کے ساتھ جب یہ پروسیس آپ کرنے لگیں گے تو آپ کا عمل ایسا ہونا چاہیے یا ہو جیسا کہ ٹینس کے کھلاڑی کا ہوتا ہے. آپ نے ٹینس سب تو بہت دیکھی ہوگی، ٹیلی ویژن پہ بڑے آتے ہیں. خواتین ٹینس والیوں بہت کمال کے گیم کھیل رہی ہیں نا. پہلے ہم ٹینس سیکھنے کے بعد ہمارے بچوں میں کہاں ہوتی، کہاں کورٹوں میں ہم جا، لیکن اب ٹینس کھیلنے والا یا کھیلنے والی جو ہے اس کی زندگی ٹینس کے ساتھ وابستہ ہے. یہ میں نے محسوس کیا اپنے مشاہدے. ٹینس والے کے بارے میں آپ یہ کبھی گمان نہیں کر سکتے کہ اس وقت وہ کہاں ہوگا، یا کدھر گیا ہوگا، یا کہاں بیٹھا ہوگا، یا کس کمپنی میں ہوگا. وہ ہر حال میں ٹینس کورٹ میں ہی ہوگا. جسے اپنی گیم امپروو کرنی ہے نا تو وہ وہیں رہتا ہے، آپ کو ہر حال میں وہیں ملے گا. تو ٹینس کا کھلاڑی اگر آپ اسے غور سے دیکھیں تو وہ ہم سے آپ سے بہت مختلف ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ ٹینس ہی کھاتا ہے، ٹینس ہی پہنتا ہے، ٹینس ہی پیتا ہے، ٹینس ہی ہنستا ہے، ٹینس ہی چلتا ہے. کس قدر کے اوپر تاری ہوتی ہے. ابھی اتنے بڑے میچ ہوں آپ کو حیران کرتے ہیں، ان کے اندر وہ وابستگی کا اظہار کرتے ہیں. تو اس معاملے میں بھی آپ چاہے مراقبے کے اندر ہوں یا باہر نکل آئے ہوں، آپ نے دفتر جانا ہے، منڈی جانا ہے، کام پہ جانا ہے، دکان پہ جانا ہے، لیکن ٹینس کے کھلاڑی کی طرح آپ کے اندر یہ ایک طلب ہونی چاہیے، جسے کہتے ہیں لن لگی ہونی چاہیے کہ میں نے ذات کے ساتھ سرور واصل ہونا اور دیکھنا ہے. یہ سراغر ثانی کا ایک کھیل ہے. ورنہ آئے مثلا میں اب آپ کے سامنے فوت ہو جاؤں گا بکری کی طرح. بکری آئی، اس میں آئے بچے دیے، دودھ دیا، ذبح کیا، ختم ہو گئے، کچھ بھی نہیں، زندگی میں کوئی کام ہی نہیں ہوا. تو یہ جاندار جو دوسرے جاندار ہیں ان میں جان ضرور ہے سب میں، لیکن روح نہیں. دیکھیے اتنا سا فرق ہوتا ہے. کوئی لوگ کہہ دیتے ہمارے غیر مسلم دوست کہ جانور پہ ظلم کرتے ہیں، آپ کھا جاتے ہیں اسے. تو کھاتے ہم اس لیے ہیں کہ ظلم تو جب ہوتا ہے کہ اس کے اندر روح ہوتی ہے، اس میں ایک سینسیبلٹی ہوتی، وہ تو ہے ہی نہیں اس میں. جب ویل مچھلی اپنا منہ کھولتی ہے تو تقریباً 3,500 مچھلیاں ایک لقمے کے اندر اس کے منہ، آپ نے دیکھا ہوگا فلم میں چھلانگ مار کے خود ہی جا رہی ہے. تو یہ اس کی کیفیت ہے. اب آپ جاندار تو ہیں لیکن آپ کے ساتھ روح کا ایک مسئلہ ہے. اس روح کی تلاش کے لیے، اس کی الٹرا ساؤنڈ بننے کے لیے آپ کو خود مشین، یعنی خود کوزا کرو، خود دلے کوزا جائے، اس کے بغیر چارہ نہیں. تو یہ ایک بڑا پرلط یوں ہے. اچھا اس سے آپ کو کچھ ملے گا نہیں کہ آپ کو جب آپ مراقبہ کریں گے تو آپ کو انعامی بانڈ کا نمبر نظر آ جائے گا، نہیں ایسی بات نہیں. لیکن آپ آسودہ ہونے لگیں گے، اتنے ہی آسودہ
جتنے آپ بچپن میں تھے بہت بڑی نعمت ہے. یا آپ اپنے بچوں کو، پوتوں کو، بھتیجوں کو دیکھیں گے، آج کے بعد دیکھیں تو یہ کتنی آسودگی کے ساتھ بھاگا پھرتا ہے، اس کو کچھ پتا نہیں. اور وہ اللہ بھی یہ فرماتا ہے، ہمارے بابے کہتے ہیں، فرماتا بھی نہیں، ان کا ایک اندازہ ہے کہ جب آپ جنت میں داخل ہوں گے یا جنت میں جانے لگیں گے تو اللہ گیٹ کے پاس باہر کھڑا ہوگا، اور جیسے گیٹ کیپر گیٹ پاس نہیں مانگا کرتا آپ باہر جا کے کھانا ہے، تو اللہ کہے گا کہ وہ معصومیت جو دے کر میں نے تمہیں پیدا کیا تھا وہ واپس کر دو اور اندر چلو. اور ہم سارے کہیں گے کہ سر وہ تو معصوم ہم نے جب یہ بڑی مشکل سے کیا، بڑی چلاکی سے ہم نے کیا تھا، تو وہ تو ہم یہ معصومیت دیتے رہے، اب ہمارے پاس نہیں. تو اس معصومیت کی تلاش میں، اس روح کی تلاش کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے. مجھ سے جب پوچھتے تو اس میں کوئی اور اگر کوتاہیاں وغیرہ ہوگی یا مشکلیں ہوں گی تو آئیں گی ضرور، کیونکہ سب سے تنگ کرنے والی چیز جو ہے وہ خیال ہے، وہ مائنڈ ہے. مائنڈ کی، اور بابے کہتے ہیں جو وجود ہے ذات کا، اور جو ذات ہے اللہ کی وہ قلب کے پاس، یعنی ہمارا یہ ہارٹ جس کا بائی پاس ہوتا ہے یہ نہیں قلب. جو میں نے ان سے پوچھا اس کے قریب ہی، اس کے ڈاؤن کچھ 1.5 انچ کے فاصلے پر قلب کا ایک مقام، کیونکہ یہ بھی نظر نہیں آتا ہم کو روح کا معاملہ. اور اللہ نے فرما بھی دیا ہے کہ ہم نے تم کو علم دیا ہے الا قلیلا، تھوڑا ہے نہیں جان سکو گے. روح کے بارے میں جب حضور نے پوچھا تھا تو وہ اندازہ یہ لگاتے ہیں مائنڈ جو ہے وہ اس کے اوپر حملے کرتا رہتا ہے، اور وہ دیکھتا رہتا ہے کہ کس طرح سے میں نے اس کو آدمی کو پکڑ کے پھر پنجرے میں قید کرنا، اور خیال جو ہے وہ پنجرے میں قید کرتا ہے. یہ جو وعدہ تھا بڑی دیر کا دور کا وہ آپ کے ساتھ پورا ہوا. اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اللہ حافظ. کوئی کونا خدرا ایسا رہ جاتا ہے جو ایسے مکینوں کو بھی جگہ فراہم کر دیتے تو وہ بڑے شوق سے، بڑے سبھاؤ کے ساتھ، بڑے مانوس انداز میں گھومتی پھرتی رہتی ہمارے فرش پر بھی اور کمرے کے اندر بھی چلی آتی. تو کل وہ ایک فاختہ آئی جو ٹیلی فون کی تار پہ بیٹھی تھی، اور یہ چڑیا اڑ کر اس کے پاس گئی، اور میں دھوپ سینک رہا تھا. تو اس چڑیا نے فاختہ سے پوچھا کہ آپا یہ جو لوگ ہوتے ہیں انسان اور جن کے ساتھ میں رہتی یہ اتنے بے چین کیوں ہیں، یہ بھاگے کیوں کرتے، دروازے کیوں بند کرتے ہیں، دروازے کیوں کھولتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فاختہ نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح ہم جانوروں کا ایک اللہ ہوتا ہے، ان کا کوئی اللہ نہیں ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم مل کے دعا کریں کہ ان کو بھی ایک اللہ مل جائے تو آسانی ہو جائے گی. ورنہ تو اگر ان کو اللہ نہ مل سکا تو مشکل میں زندگی بسر کرے. مجھے پتہ نہیں وہ میری چڑیا نے اس کی بات مانی یا نہیں، لیکن وہ کافی دیر تک گفت و شنید کرتی تھی، اور میں بیٹھا اپنے تصور کے زور پر یہ دیکھتا رہا کہ ان کے درمیان گفتگو کا ایسا ہی سلسلہ جاری. تو ہم کسی وجہ سے، یعنی کوئی ہمارا اتنا بڑا قصور بھی نہیں ہے، ہم کمزور لوگ ہیں، ہماری دوستی اللہ کے ساتھ ہو نہیں سکتی. جب میں ایسی بات محسوس کرتا ہوں یا سنتا ہوں تو پھر اپنے بابوں کے پاس بھاگتا ہوں. میں نے بابا جی سے کہا کہ جی میں اللہ کا دوست بننا چاہتا ہوں، اس کا کوئی ذریعہ اس تک پہنچنا چاہتا ہوں. یعنی میں اللہ والے لوگ کی بات نہیں کرتا، سیدھی دوستی جیسے میری آپ کی اپنے اپنے دوستوں کے ساتھ ہے. تو انہوں نے کہا کہ تو اپنی شکل دیکھ اور اپنی حیثیت پہچان، تو کس طرح سے اس کے پاس جا سکتا ہے، اس کے دربار میں پہنچ سکتا ہے اور اس کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے، یہ ناممکن ہے. میں نے کہا پھر میں کیا کروں، کوئی ایسا طریقہ تو ہونا چاہیے کہ میں اس کے ساتھ ہوں. تو اس نے کہا کہ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ خود نہیں جاتے، اللہ کو آواز دیتے کہ اللہ آ جا میرے گھر میں، کیونکہ اللہ تو کہیں نہیں جا سکتا ہے، بندے کا جانا مشکل ہے. تو جب تم اس کو بلاؤ گے تو پھر وہ آئے گا اور ضرور آئے گا. تو میں نے سوچا اتنے سال زندگی گزر جانے کے بعد
کہ واقعی میں نے کبھی اسے بلائے، کبھی اس بات کی زحمت کی. وہ ایسے ہی میری زندگی رہی ہے جیسے بڑی دیر کے بعد کالج کے زمانے کا ایک کلاس فیلو مل جائے بازار میں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا آپ مل گئے، کبھی آنا. تو وہ کہاں ہے، اس کو تو بیچارے کو پتہ نہیں کہ رکھیں گے جی. کوئی ہمارے ایک دوست تھے، وہ جب بھی ملتے تھے ہم راولپنڈی جاتے تو وہ کہتے کہ جی آنا ذرا رکھنا، بہت اچھی بات ہے. میں نے کہا اچھا جی. کہاں ان کا ایڈریس نہیں بتاتے، جیسے ہم اللہ کو اپنا ایڈریس نہیں بتاتے کسی بھی چیز میں کہ سچ مچ ہی نہ پہنچ جائے، ایک ڈر سا لگا رہتا ہے. تو میرے دوستوں کہا کرتے تھے کہ وہ کسی بس مہینے کے آخری ویک کی کسی ڈیٹ کو رکھ لیں گے، سن سیٹ کی تھی، نہ تو ڈیٹ بتاتے تھے نہ ٹائم بتاتے تھے، ڈیٹرمنٹ نہیں کرتے. تو ایسے ہی اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. ہم یہ نہیں چاہتے، بلکہ کسی حد تک ڈر جاتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر ہم نے اللہ کی دوستی لگا لی اور وہ آ گیا تو ہمیں تو بڑے کام کرنے ہوتے ہیں. کوئی دوپٹہ چننا ہوتا ہے، بوٹ پالش کرنا ہوتا ہے، مہندی پہ جانا ہوتا ہے. اس وقت علامہ آ گئے، انہوں نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے، تو مشکل ہوگی. ہم نے زندگی کے کام نپٹانے. باقی یہ میں سوچتا ہوں، اور میں نے اپنے بابا کا یہی جواب دیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرنا بہت اچھی بات ہے اور ہے بھی اچھی بات. تو انہوں نے کہا کہ عبادت کرنا تو ایک اور چیز ہے. تم نے تو مجھ سے کہ میں اس کو بلا واسطہ طور پر ملنا چاہتا ہوں. عبادت کرنا تو ایک گرامر ہے جو آپ کر رہے ہیں، اور اگر آپ عبادت کرتے بھی ہیں تو پھر آپ اپنی عبادت کو سیلیبریٹ کریں، جشن منائیں. جیسے مہندی پہ لڑکیاں ناچتی ہیں نا، تھال لے کے، موم بتیاں جلا کے، اس طرح سے. ورنہ تو آپ کی عبادت جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہوگی جب تک خواتین و حضرات کی عبادت میں سیلیبریشن نہیں ہوگی، جشن کا سامان نہیں ہوگا. وہ جو بابا کہتا ہے تیری اس کی نچایا کرتا ہی آتے چاہے سچ مچ نہ ناچے، لیکن اندر سے اس کا وجود اور اس کی روح جو ہے وہ تہیا تہیا کر رہی ہو، چاہے نماز اس کی چھوٹی اثر والی ہو یا مغرب والی ہو. لیکن جب تک سیلیبریٹ نہیں کرے گا نا، لپیٹ کے کتنی طرح کا سنتا یہ تو عبادت نہیں. ہم تو ایسی عبادت کرتے ہیں، اس لیے تال میل نہیں ہوتا اس کے ساتھ. جشن ضرور اس کا منانا چاہیے. ہمارے یہاں جہاں میں رہتا ہوں وہاں جو بڑی فیلڈز ہیں، ہاکی کی گراؤنڈ اور کرکٹ گراؤنڈ، تو سنڈے کے سنڈے بہت سویرے، بہت جب ہم شہر سے لوٹ رہے ہوتے ہیں، نہیں اندھیرے، گڈی اڑانے والے آتے ہیں. ان کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، بڑے بڑے تھیلے ہوتے ہیں ان کے، اور بہت کاریں، اور اس میں رکھ کے وہ پتنگ اڑانے کے لیے ان کھلے میدانوں میں. اور پتنگ اڑانا خالی ان کا یہ فیل نہیں ہے جیسے ہم عبادت کرتے ہیں، وہ جشن مناتے ہیں. جب تک اس کے ساتھ جشن نہ ہو اس وقت تک وہ پتنگ نہیں اڑتی ہے، اس وقت تک وہ سما نہیں بنتا. تو کھانے پینے کی بے شمار چیزیں، باجا بجانے کے بھونپو، وہ بہت کچھ. جشن زیادہ ہوتا ہے، کائٹ فلائنگ کم ہوتا ہے. جس طرح ہمارے یہاں عبادت زیادہ ہوتی ہے، سیلیبریشن اللہ کو ماننا کم ہوتا ہے. تو میں نے کہا یہ گڈی اڑانے والے بہت اچھے رہ گئے. تو پھر ہمارے وہاں ڈیرے کے بابا کے پاس ایک گڈی اڑانے والا آیا کرتا تھا، موچی دروازے کے اندر سے بڑی خوبصورت چارچے کی باندھتا تھا دھوتی، جیسے انجمن باندھا کرتی تھی لمبے لڑ چھوڑ کر فلموں میں، بالکل ویسے. اور آ کے ہمارے بابا جی کہتے تھے کہ گڈی اڑاؤ، یعنی وہ ہم کو ایک حوصلہ دیتے تھے کہ سیلیبریٹ کرنا بھی اب مجھے سمجھ میں آنے لگی. تو گڈی اڑاتا تھا. اتنی اونچی خواتین حضرات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نظر نہیں آتی، اور میرے جیسا آدمی تو ڈور کو سنبھال بھی نہیں سکتا. تو میں نے اس سے پوچھا پاس جی یہ گڈی تم کیوں اڑاتے؟ کہنے لگا جی یہ گڈی اڑانا بھی اللہ کے پاس پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے. نظر نہیں آتی کہنے لگا، لیکن اس کی خیر کی جو ہے یہ بتاتی رہتی کہ میں ہوں. اللہ نظر نہیں آتا لیکن آپ کے دلوں کی دھڑکن جو بتاتی رہتی ہے کہ میں ہوں. یہ نہیں کہ وہ آپ کے سامنے آ کر
موجود ہو، تو اس کا بھی ایک عجیب سا ہمیں فن معلوم. میرے ریڈیو میں ایک ہمیں ملی تھی اسائنمنٹ، وہ یہ کہ پتا کریں چھوٹے دکانداروں سے کہ وہ کس طرح کی زندگی بسر کرتے، دکانداروں سے کم، چھابڑی فروشوں سے زیادہ. یہ کچھ دیر کی بات. تو میں گیا، بہت سے چھابڑی فروشوں کو انٹرویو کیا، ان سے حال معلوم کیے. پیسے کا ہی سارا اونچ نیچ ہے، اور ہم جب بھی تحقیق کرتے ہیں یا تحلیل کرتے ہیں یا انالیسس کرتے ہیں تو اکنامکس کی بیس پر ہی کرتے ہیں کہ کتنے امیر ہیں، کتنے غریب ہیں، کیا پرسنٹیج ہے، کس ریشو کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، کیا ان کے مسائل ہیں. تو دلی دروازے کے باہر آپ لوگوں میں سے جنہوں نے دیکھا ہے دلی دروازہ،